آپ سوتے رہیے۔ 5 کروڑ لوگوں نے رائے دہی کی، رائے شماری کا اظہار کیا، 25 کروڑ مسلمان بستا ہے۔ کہاں ہیں؟ کن خیالوں میں ہیں؟ کن احساسات میں ہیں؟ کس دنیا میں گم ہیں؟ حضور پاک کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، آپ پوچھتے ہیں کیا کریں؟ آپ کو نہیں پتا؟ امام مالک کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو اور امت موجود ہو، کوئی کچھ کرنے والا نہ ہو، ساری امت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ایسی کیفیت ہے کہ آپ اگر مرنا چاہیں تو کوئی موت دینے والا نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا بھی صفاق آپ کے سامنے نہیں کھڑا کہ اس سے آپ یہ گزارش کریں کہ ہمیں مار دو اور ہمارا قصہ تمام کر دو۔ اور زندگی کے نشان تو ایسے جیسے مٹ گئے ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرات اکابر علماء کرام، بزرگان محترم، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچیاں، بزرگان محترم، ہم اور آپ اپنے اس محبوب ادارہ جامعہ عربیہ ارشادیہ فیض القرآن کے سالانہ جلسے میں شرکت کر رہے ہیں، جہاں 7 بچوں نے قرآن پاک حفظ کی سعادت حاصل کی ہے، اس کی تکمیل کے مرحلے تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے قرآن پاک کے علوم کو مزید آسان بنائے، ان کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اس ادارے کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ آپ نے مجھ سے قبل دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم، استاذ حدیث اور ترجمان علماء دیوبند، 1000 صفتوں کے حامل ایک بہت مؤقر عالم دین کو سماعت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی گفتگو کے بعد مزید کسی گفتگو کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے، لیکن ہم آئے تو ناشتے میں بہت ساری چیزیں کھانے کو ملیں۔ گوشت تقریباً 3 قسم کا تھا، 1 سبزی تھی، اور بہت سے مرغن کھانے کھائے، اور پھر اتنی لمبی مسافت طے کی، اور محتمم صاحب، ناظم صاحب، صدر صاحب، جملہ اراکین کمیٹی کی بے پناہ محبتوں کے بعد 10:40 پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو کہنا بنتا ہے۔ سو ہم کوشش کریں گے کہ اپنا سبق آپ کو مختصر وقت میں سنائیں، تاکہ آپ بھی گھر کو جائیں اور ہم بھی اپنے گھر کو پہنچیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا کرے۔ بزرگوں، اس وقت آپ 25 ستمبر 2024 کی شام ڈھلے رات کے کچھ پہلے حصے میں اپنے وقت کو گزار کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ صورتحال ملک کی بہت مختلف ہے، بہت نازک ہے، بہت حساس ہے، انتہائی جاں بلب ہے۔ ایسی کیفیت ہے کہ آپ اگر مرنا چاہیں تو کوئی موت دینے والا نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا بھی صفاق آپ کے سامنے نہیں کھڑا کہ اس سے آپ یہ گزارش کریں کہ ہمیں مار دو اور ہمارا قصہ تمام کر دو۔ اور زندگی کے نشان تو ایسے جیسے مٹ گئے ہوں، دور تک دکھائی نہیں پڑتے، اس لیے کہ اسے زندگی نہیں کہتے کہ آپ اس دوراہے پر کھڑے ہوں، مسجدیں محفوظ نہیں، مدرسے محفوظ نہیں، علماء محفوظ نہیں، اور دینی اداروں کا جو تشخص ہے، ایک مسلمان کا جو اسلامی تشخص ہے وہ داؤ پر لگا ہے، اور مختلف پہلوؤں سے آپ کو
گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی ٹرپل طلاق کا ایک مسئلہ ہے، مذہبی معاملات میں مداخلت اس طور پر کہ حکومت کے افراد یہ طے کریں گے آپ طلاق کب دیں گے، کہاں دیں گے، کیسے دیں گے، کتنی دیں گے۔ مسئلہ آپ کا ہے، مذہب آپ کا ہے، بیوی آپ کی ہے، طے کرے گی سرکار طلاق کیسے ہوگی۔ صورتحال یہ ہے کہ آپ اس دوراہے پر کھڑے ہیں کہ آپ کے اجداد نے، آپ کے بڑوں نے، آپ کے بزرگوں نے آپ کے اپنے تحفظات کے پیش نظر، آپ کی اپنی بھلائی کے اور آپ کے اپنی مضبوطی اور استحکام کے پیش نظر آج سے 50 سال پہلے، آج سے 70 سال پہلے، 1 صدی پہلے یا اس سے پہلے کے کسی وقت میں اپنی زمین کا، جائیداد کا، خطے کا کوئی ٹکڑا وہ گز پر بھی مشتمل تھا، بیگے پر بھی مشتمل تھا، مزید اس سے زیادہ رقبے پر پھیلے ہوا تھا، انہوں نے اس کو وقف کیا یہ کہہ کر کل آنے والے وقت میں خدا نہ کرے ہندوستان کی زمین پر مسلمانوں کے معاشی مسائل میں تنگی واقع ہو، خدا نہ کرے کہ مسلمانوں کے لیے یہ زمین باوجود اپنی وسعت کے تنگ کر دی جائے، خدا نہ کرے اس زمین پر سفاکی اور بربریت سر چڑھ کر بولے، ظلم سر چڑھ کر بولے۔ ہمارے بزرگوں نے دور اندیشی سے کام لیا، اور جیسے ہندوؤں کے پرکھوں نے کیا، سکھوں کے پرکھوں نے کیا، آدیواسیوں اور عیسائیوں کے پرکھوں نے کیا، جیسے اس زمین کی تمام قوموں کے پرکھوں نے اپنی اپنی قوموں کی بھلائی کے لیے کہیں مٹھ وقف کیے گئے، کہیں مندر وقف کیے گئے، کہیں چرچ وقف کیے گئے، کہیں ان کے لیے دھرم شالائیں وقف کی گئی، ٹھیک اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اسلام کے اس آفاقی تصور کی روشنی میں جس کو سب سے پہلے اس زمین پر عملی جامہ پہنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں ایک شے کو وقف کیا اور دنیا جہان کے اپنے امتیوں کو یہ پیغام دیا، تمہارا نبی محمد تمہاری بھلائی کے لیے وقف کر رہا ہے، تم اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا، میری امت کا خیال رکھنا، تم بھی اسی اوقاف کے سلسلے کو جاری رکھنا۔ ہمارے بزرگوں نے، پرکھوں نے اسی تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اوقاف کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ قائم کیا، جس پروپرٹی کی تعداد تقریباً 4.5 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ جناب ظفر محمود صاحب کی تحقیق اور ان کی قول کے مطابق یہ پروپرٹی کے آنکڑے مختلف لوگوں نے بتائے ہیں، لیکن اوقاف کی جائیدادیں ان کی تحقیق کے مطابق 4.5 لاکھ کے قریب بنتی ہیں۔ آج ہم اس دوراہے پر کھڑے ہیں، زمین ہماری ہے، پرکھوں نے ہمارے وقف کی ہے، مال ہمارا ہے، لیکن کوئی ایک اللہ کا بندہ اپنی طاقت کے زور پر یہ کہتا ہے اس سب کو چھین لیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں، نیوز چینل پر بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں، ٹی وی کے اینکر کہتے ہیں، مولوی بھڑکا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تم ماحول خراب کر رہے ہو۔ ارے بابا، ہمارے گھر میں گھس آئے ہو، قبضہ چاہتے ہو، ہماری ڈاڑیاں پکڑ رہے ہو، اس کا ذکر بھی نہ کریں، تم اس کو خوف دلانا کہتے ہو۔ نعرہ تکبیر۔ نہیں مول صاحب چھوڑ دیجئے، ہم اگر اس کا اپنا رونا بھی نہ روئیں تو کیا کریں؟ تم کہتے ہو کہ تمہیں درد بھی ہوگا، کچوکے لگائے جائیں گے، تمہیں زخمی کیا جائے گا، خبردار، سی نہیں بھرنی ہے، آہ نہیں کرنی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم ہمیں پتلا سمجھتے ہو، تم ہمیں کسی پتھر کی بنی ہوئی مورت سے تعبیر کرتے ہو۔ او اللہ کے بندو، ہم تمہاری طرح ایک انسان ہیں، جیسے تمہیں درد ہوتا ہے ویسے ہمیں درد ہوتا ہے۔ آج جب ہم اس دوراہے پر کھڑے ہیں، 25 ستمبر 2024 کی رات، ارشادی فیض القرآن کا جلسہ، ٹرپل طلاق، یو سی سی کا مطلب سمجھتے ہیں حضرت؟ مولانا علی میاں صاحب رحمہ اللہ کہہ گئے کہ ہم اس زمین پر جب تک رہیں گے اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ رہیں گے۔ میں غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں تو رو پڑتا ہوں بلا اختیار کہ اللہ، اگر علی میاں 99 کے بعد جی کر آج تک ہوتے اور وہ اس نازک دور میں آج کے مسلمان کو دیکھتے تو وہ کہتے کہ بے حصوں کی دنیا میں جینا اچھا نہیں لگتا۔ اتنی نازک کنڈیشن آپ کو ترانوں کی سوجھ رہی ہے، اتنی نازک کنڈیشن آپ کو مووی کی سوجھ رہی ہے، اتنی نازک کنڈیشن
آپ سمجھتے ہیں آپ نے مفتی راشد صاحب کو اور دیگر علماء کو اور آصف محمود کو چند مالائے پہنا کے کر لیا فتح؟ میاں دلی کی شاہی عیدگاہ پر ابھی بھی پولیس کا قبضہ ہے، جاؤ ڈی ڈی اے نے مقدمہ قائم کر دیا ہے، اوقاف کی زمین ہے، پورے طور پر تیاریاں کی جا چکی ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو وہ صرف دلی ہے؟ کرت پور دلی نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ ممکن ہے حضرت، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے، معاف کیجئے گا، بہت معاف کیجئے گا، آئندہ بلائیے گا یا مت بلائیے گا، میں اور آپ اتنے بے حس ہیں کہ 1000 لوگ چیخیں ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ پچھلے سال بھی جلسہ سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ ارے بولو نا، سارے لوگ بیٹھے، ذرا بتائیں کہ جی پچھلے سال جلسے میں ہم نے نیت کی تھی داڑھی رکھیں گے، اس سال چہرے پہ داڑھی ہے؟ ذرا بتائیں، پچھلے سال جلسے میں آئے تھے، علماء کے بیانات سنے تھے، یہ طے کر کے اٹھے تھے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے، اس زمین پر اپنے وجود کو قرآن سے معمور کریں گے، وہ ہے؟ نہیں، یہ میرے نوجوان بیٹھے ہیں، چکنے پوچھو ان سے، یہ پچھلے سال بھی جلسے میں تھے، ٹیڑھے، سیدھے، الٹے، ترچھے، بنکے، نہیں معلوم کیسے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان حفاظ کے ساتھ چند فوٹو کھچانے سے آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ اور میرے بھائی اتنی سستی جنت نہیں ہے، اتنی سستی ہوتی تو 10 محرم کو محمد کا نواسا جام شہادت نہ پیتا، پر کربلا نہ سجتا، بدر نہ سجتا، احد نہ سجتا، اور بعد کے جو مارکے ہیں، اور وہ 50,000 سے زائد فلسطینی تڑپ تڑپ کے جان نہ دیتے اگر جنت اتنی سستی ہوتی۔ خوش ہوئے پھر رہے ہیں، 10 روپے جنت، 10 روپے مدرسے میں دو، وہ بولنے والا بھی اللہ آپ کو جنت، تیرے باپ کی جنت ہے، اتنی آسانی سے جنت کا ٹھیکیدار بن رہا، فضول باتیں کر رہے۔ میاں ہوش کے ناخن لیجئے، دیکھو مجھے بیان کرنا نہیں آتا، میں ایسے ہی کہتا ہوں بلا کسی تکلف کے۔ مفتی افتخار صاحب انتہائی موقر عالم دین یہاں موجود ہیں، بالکل صاف لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، گفتگو سن چکے ہیں، صاف لفظوں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ٹرپل طلاق، یو سی سی اور اب اوقاف کا مسئلہ اور ایسے نہیں معلوم کتنے 1000 مسئلے ہیں، آپ خواب غفلت میں رہیے، آپ سوتے رہیے۔ 5 کروڑ لوگوں نے رائے دہی کی، رائے شماری کا اظہار کیا، 25 کروڑ مسلمان بستا ہے، کہاں ہیں؟ کن خیالوں میں ہیں؟ کن احساسات میں ہیں؟ کس دنیا میں گم ہیں؟ حضور پاک کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، آپ پوچھتے ہیں کیا کریں؟ آپ کو نہیں پتا، امام مالک کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو اور امت موجود ہو، کوئی کچھ کرنے والا نہ ہو، ساری امت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی لوٹیں واپس آئیں، دل کی دنیا میں ضمیر کی دہلیز پہ دستک دیں اور اپنے آپ سے پوچھیں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، لوگوں ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ موجود ہے، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ تمہارا تذکرہ ہے، یہ سبق ہے، یہ گنہگار آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی پس پردہ بیٹھی ہیں، بچے اور بوڑھے سب سن رہے ہیں، اللہ کے بندوں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن کی زمین پر نہ ہو، کوئی ایک ایسا نہیں ہے اپنے احوال دیکھنا چاہتا ہے قرآن کی دہلیز پر نہیں ہے، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہے میری موجودہ کنڈیشن کو، میری موجودہ کیفیت کو، میرے موجودہ احوال کو قرآن کی زمین پر تلاش کروں، اللہ کا قرآن پڑھوں، اس سے پوچھوں میں کہاں کھڑا ہوں، دیانت داری میں میں کہاں کھڑا ہوں، سچائی میں میں کہاں کھڑا ہوں، صدق و صفا میں میں کہاں کھڑا ہوں، عدل میں میں کہاں کھڑا ہوں، اعزاز و اکرام میں میں کہاں کھڑا ہوں، انصاف میں کہاں کھڑا ہوں، بڑوں کے اکرام میں کہاں کھڑا ہوں، چھوٹوں کی شفقت میں۔ ایک شخص زمین پر ایسا نہیں ہے وہ اپنی کیفیت قرآن سے پوچھے اور قرآن اس کا جواب نہ دے۔ اس لیے سوال کیجئے، اپنے آپ کو کٹگھڑے میں کھڑا کیجئے، مجرم بنائیے اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو، اور اس سے پوچھئے کہ بیانات سنتے سنتے سن ہو گئے، علماء کے بیانات، قرآ کی قرات، نعت خواہوں کی مدح سرائی، اور مزید اس سے آگے بڑھئے تو علماء کے بیانات، اور آگے بڑھئے تو تبلیغی جماعت کے چلے اور 4 ماہ، اور آگے بڑھئے تو خانقاہ کی ضربیں، اور آگے بڑھئے تو 1000 سب تحریکات ہیں، ان کے سلسلے ہیں، دین کو اختیار کرنے، اخذ کرنے، زندہ کرنے، نافذ کرنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ کے بندو، ان سب میں تم آباد ہو، ایکٹیو ہو، فعال ہو، سوال کرو اپنے آپ سے، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کرو مجرم بنا کر، اور پوچھو
قرآن سے پوچھو میں اپنی آنکھوں کے استعمال میں کیسا ہوں، میں اپنے کانوں کی سماعت کے استعمال میں کیسا ہوں، میں اپنی زبان کے استعمال میں کیسا ہوں، میرے دل کی کیفیت کیا ہے، نمازی بھی ہوں، روزے دار بھی ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، علماء کو ہدایہ بھی دیتا ہوں، مدرسے کی خدمت بھی کرتا ہوں، لیکن کینہ بھرا ہے، بغض بھرا ہے، عداوت بھری ہے، حسد بھرا ہے، کپٹ بھرا ہے، اور زخمی ہے جگر، زخمی ہے قلب۔ اس گندے دل کو لے کے کائنات کے چکر لگاتے ہو اور کہتے ہو ساری دنیا میں کہ پتہ نہیں کیوں انقلاب نہیں آتا۔ جہاں دل کے گندے لوگ ہوتے ہیں وہاں انقلاب نہیں آتے۔ پوچھئے، اپنے آپ کو تلاش کیجئے، آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ آپ کے گھر میں شرعی پردہ ہے، کہیں نہ جائیے، کسی مفتی سے نہ ملیے، کسی عالم دین سے نہ ملیے، پہلے خود سے مل لیجئے۔ ان کی عدالت میں تو بہت پاک ہو کر جائیے، ورنہ ان کے پاس ایکسرے مشین ہوتی ہے، اور ان سے مراد اہل حق، اہل دل، وہ اللہ کے بندے جن کے دل مجلہ ہوتے ہیں، دل کی دنیا بندی ہوتی ہے، ان کے پاس ایکسرے مشین ہوتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہاں کب کیا چل رہا ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہمارا تذکرہ ہے، میرا، میں ہوں قرآن میں سوال کروں اپنے آپ سے، میں قرآن میں ہوں؟ اگر ہوں تو کہاں ہوں؟ محاسن کی دنیا میں ہوں یا معائب کی دنیا میں ہوں؟ خوبیوں کے چپٹر سے ہوں یا خامیوں کے عنوان پر ہوں؟ میں ہوں کہاں؟ قرآن میرے لیے کہہ کیا رہا ہے؟ کیا قرآن میرے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ نگاہوں کی پاکیزگی اختیار کرنے والے اللہ کی عدالت میں ہوں گے اور ان کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا؟ کیا قرآن میرے لیے کہہ رہا ہے کہ میں نگاہوں کی چوریاں جو اختیار کرتا ہوں اللہ ان سے خوب واقف ہے، میں نظافت و طہارت پر ہوں یا شرارت و خباثت پر ہوں؟ قرآن سے پوچھ لیجئے، کہیں نہ جائیے۔ ادھر آپ قرآن سے سوال کر رہے ہوں گے، ادھر قرآن آپ کو جواب دے رہا ہوگا، اور وہ جواب دیتے دیتے کہہ رہا ہوگا حضرت نگاہوں کے شٹر کو ڈاؤن کیجئے۔ بازار سے گزرتے تو ایسے کنکیوں سے دیکھتے، اللہ کہہ رہے کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کا خیال ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی نہیں دیکھتا۔ یعلم خائنۃ الاعین، تمہارا رب تمہاری آنکھوں کی چوریاں بہت جانتا ہے، اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی خود کو قرآن کی زمین پر تلاش کیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان کے کردار پر اسلام کو مکمل اپنائیے۔ قرآن نے کہا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، شیطان کی پیروی نہ کریں۔ سوال ہے، ضمیر کی عدالت میں آئیے، دستک دیجئے، ٹھہرائیے اپنے آپ کو، روک کر کھڑے ہو جائیے، ایک قدم آگے نہ بڑھائیے، اور کہیے، اپنے آپ سے کہیے مجھ میں اسلام پورا ہے۔ اگر آپ کا دل کہہ دے ہاں تو پھر آپ کی عظمت رفتہ کو سلام، اور اگر آپ سے آپ کے دل کی عدالت یہ کہتی ہے، ضمیر کی عدالت یہ کہتی ہے میاں اپنی حالت کو سنوار لو، تو پھر ضرورت ہے اس بات کی کہ خود کو بدلنے کا فیصلہ کیجئے۔ اسلام میں پورے داخل ہو جائیے۔ اور پھر مختلف پہلو ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے اسلام کو تشریح کرتے ہوئے 5 بڑے چیپٹرز میں سمیٹ کر ایک حلوہ پیش کیا ہے، اسے کھا لو اور تھانوی کی اس تعلیم پہ عمل کرو، چونکہ تھانوی اپنی نہیں کہتے ہیں، رسول پاک کی کہتے ہیں، اور جنت کو سدھار جاؤ۔ نمبر 1 عقیدہ، یہ کہتے ہو نا اللہ پر ایمان لائے، تو پھر اللہ ہی پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ ہی پر لائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہو، کوئی ظالم ہو، کوئی جابر ہو، کوئی سفاک ہو، ایسے ڈٹ جاؤ جیسے فلسطین کھڑا ہے، نتن یاہو سے نہیں ڈرتے، امریکہ سے نہیں ڈرتے، ساری دنیا کی طاقت سے کہتے ہیں ہم ایک اللہ سے ڈرتے ہیں، مرتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، جیتے ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے لوگ مول صاحب بہت برے حالات ہیں، بس اب تو ایسا جی کر رہا کچھ ایسا پیش کرو جو ذرا سا سمجھوتا ہو جا۔ ابھی گزشتہ دنوں جو حالات رہے، بازاروں میں رہنے والے، مارکیٹوں میں رہنے والے، کہیں سے فون آیا کسی غیر مسلم بھائی کا، اس نے کہا نمشکار، یہ ہمارا پنڈت جی مسلمان، یہ بھی کہہ رہا نمشکار۔ اس سے ڈھکن سے بے وقوف سے کوئی پوچھے تیری تعلیم نہیں ہے،
تیرا دین نہیں ہے، تیرا مذہب نہیں ہے، تجھے کچھ پڑھایا لکھایا بتایا نہیں گیا ہے۔ اگر ایک غیر مسلم اپنے مذہب آستھا کی بنیاد پر سلام پیش کرتا ہے اپنی تعلیم کے مطابق، تیرے پاس بھی ایک دین ہے جو منزل من اللہ ہے، اس کا خیراتی ہے، تیرا اپنا ہے، اس نے جگہ جگہ سے جوڑ کے پیوند کاری کر کے اس کو حسین بنایا ہے، تیرے میں کہیں داغی نہیں ہے، پھٹائی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ہے، اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ وہ مذہب جو منزل من اللہ ہے، اس کے لوگ سمجھوتے کی گزارشات کر رہے ہیں، جگہ جگہ سمجھوتے ہو رہے ہیں، سبیلیں لگائی جا رہی ہیں کاوڑ یاتری بھائیوں کے لیے، اور ہمارے پنڈت جی نیتا بیڑا غرق ہو ان کا، ایسوں ہی کی بات کر رہا ہوں جو دوغلی پالیسی پہ کام کرتے ہیں، اور مسلم لیڈرشپ سے براہ راست مخاطب ہوں، گزارش کرتا ہوں بصد احترام ایمان اسلام کے رشتے کی بنیاد پر، اللہ کے بندو لیڈری کے نام پر دین داؤ پر نہ لگاؤ، لیڈرشپ کو بچانے کے لیے اسلام قربان نہ کرو، 1000 رواداری رکھو، 1000 محبتیں رکھو، لیکن اپنا دین داؤ پر نہ لگاؤ۔ یا کاوڑ یاتری بھائی بحیثیت انسان، بحیثیت دیش واسی سر ماتھے پہ ہے، سینے سے چمٹائیں گے، خدمت کریں گے، محبت کریں گے، لیکن ہرگز اس کو گوارا نہ کریں گے کہ اس کے دین کے رنگ میں رنگ جائیں، اس لیے کہ ہمارا آخری چیپٹر ہے لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری لیڈرشپ ٹیکا لگا رہی ہے، تلک لگا رہی ہے، ہاتھ جوڑ، یہ تو بیماری عام ہے، یہ تو عام ہے، جسے دیکھو مرو گے، اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہو، خدا کا عذاب آئے گا، برباد ہو جاؤ گے، نہ دین ملے گا، نہ آخرت، نہ دنیا ملے گی، کہیں کے نہیں رہو گے۔ اس لیے مسلم لیڈر یہاں بھی ممکن ہے، کچھ نیتا حضرات بیٹھے ہو، بصد احترام عرض کر رہا ہوں، دین داؤ پر نہ لگاؤ۔ وہ نہیں کہتے تم سے کہ تم ان کے دین میں رنگ جاؤ، وہ تم سے کہتے ہیں بھائی تم مسلمان ہو، اپنی دنیا میں رہو۔ وہ سے مراد ملک کی اکثریت یہ بات نہیں کہتی ہے۔ اس لیے عقائد کی دنیا میں پختہ رہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود بول کے بتائیں، کوئی معبود نہیں، خوشی میں بھی کوئی نہیں، غم میں بھی کوئی نہیں، حالات میں بھی کوئی نہیں، اس سے 30 گنا زیادہ، 50-100 گنا زیادہ بدترین حالات واقع ہو جائیں، تب بھی میرے آپ کے قلب و زبان کی صدا یہی ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی ہیں۔ کون ہیں ان کے؟ اجی بولو، آخری نبی ہیں۔ کبھی اسے بیوڑے کو شکیل کو نبی مان لو؟ پتا آپ کو ایک بیوڑا ہے، بیوڑا سمجھتے ہو جو پی کے الٹی سیدھی حرکتیں کرے؟ گوگل پہ ڈالنا کبھی شکیل بن حنیف، ایک عجیب سی نسل کا ویرپن باہر آئے گا۔ وہ کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں مہدی ہوں، میں مسیح موعود ہوں۔ کمال ہے میاں، ہمارا بھارت کتنی ترقی کر گیا، یہاں مہدی پیدا ہو رہے ہیں۔ حضور نے بشارت دی مکے میں ہوں گے، عبداللہ ان کے محمد ان کا نام ہوگا، عبداللہ ان کے بابا کا نام ہوگا، اور ہمارے بھارت، 4 الف کھینچیے اس کو چونکہ اب آپ 2024 میں، ہمارے بھارت نے ترقی کی اور ہمارے بہار میں مہدی پیدا ہو گئے۔ اور اس پر یہ ستم نہیں تھا، یہ اتنا بڑا ستم نہیں تھا جتنا بڑا ستم یہ ہوا کہ شکیل بن حنیف کی پیدائش پر ایسے ہزاروں شکیل پیدا ہوئے جو شکیلی بن کے یہ کہنے لگے محمد کی بات جھوٹی، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس بلیک بیری کی بات سچی، یہ کالیا سچ کہتا ہے۔ حالانکہ سارا جہان جھوٹا ہو سکتا ہے، محمد کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ 2 جز ہیں، 2 پہلو ہیں، ذہن میں بٹھا لیجئے۔ کالج کے، یونیورسٹی کے، عصری اداروں کے پڑھنے والے بچے بالخصوص اگر بیٹھے ہو، بیٹیاں بیٹھی ہو، سن رہی ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صرف رسول اور نبی نہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت کے پہلو کو اتنا بیان کیجئے، اتنا زندہ کیجئے، اتنا تحفظ کیجئے کہ اس کی حفاظت میں اگر آپ کو موت آ گئی تو یہ آپ کی نجات کا سامان ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر بہت اچھے سے اپنی عبادات کی دنیا کو مزین کر لیجئے۔ یہ حضرت تھانوی کا پیش کیا ہوا حلوہ دے رہا ہوں آپ کو، بس خالی کاجو لگائیے، محنت کیجئے، کھا جائیے۔
ہلکا سا ڈرائی فروٹ چھڑکنا ہے آپ کو، وہ بھی کائے کا؟ ایکٹیویٹی کا، فعال ہونے کا، محنت کرنے کا۔ عقیدے میں پختگی ہوئی، اب آ جائیے۔ اور عقائد کے کچھ جزوی پہلو ہو سکتے ہیں، ان سے پوچھئے، اس کو پوچھئے اپنے علماء سے، مساجد کے امام سے، مدرسوں کے ذمہ داران سے۔ خوش نصیب ہو میاں کرت پور میں بستے ہو جہاں علماء کی بہتات ہے۔ ایسے خطے بھی ہیں جہاں لوگ علماء کو ترستے ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، دوسرے نمبر پر اپنی عبادت کا تحفظ کیجئے۔ نمازوں کی پابندی اور عبادات کی قبیل سے جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو زندہ کیجئے، بالخصوص نمازوں کو اس قدر آباد مساجد کو کیجئے کہ ایک عام ماحول ہو، مسجدیں بھری ہوں اور نماز کا ایک عام ماحول اور ایک عام سا موقع دیکھنے، ایک عام سے حالات ہمیں دیکھنے کو میسر آئیں۔ اور تیسری بنیادی چیز ہے حسن اخلاق۔ زبان کا بول میٹھا کیجئے، بڑوں کا اکرام کیجئے، چھوٹوں پہ شفقت کیجئے۔ ایسے بنیے، بہت شارٹ میں عرض کر رہا ہوں، ایسا بن جائیے کہ آپ سے کوئی ایک بار ملے اب وہ چاہت کرے کہ میں دوبارہ ملوں گا۔ آدمی بڑا کمال کا تھا یار، کیسے پیار سے ملا ہے، کیسی محبت سے ملا۔ میاں ایسے ملو، جس سے ملو اپنے نقوش چھوڑ جاؤ، وہ تمہارے نقش پا کی تلاش میں تم تک پہنچے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ معاملات اچھے کیجئے۔ معاملات میں کسی کا لے رکھا ہے، دبا رکھا ہے، مار رکھا ہے، کھا رکھا ہے، ڈکار نہیں آ رہی ہے، ڈکار لے لیجئے، باہر نکال دیجئے۔ یہاں دے جاؤ گے، لے گئے تو بھاری پڑے گا۔ نہ ریال چلتا ہے، نہ پاؤنڈ، نہ درہم، نہ دینار، کچھ نہیں۔ روپے کی تو گنتی نہیں، ان چار کے مقابلے روپے کی گنتی نہیں۔ اب جب یہ نہیں چلتے تو پھر روپیہ چلے گا؟ کچھ نہیں۔ حضرت نیکیاں ٹرانسفر ہوں گی، آپ کی ادھر جائیں گی اور اس کی خامیاں آپ کے پالے میں آئیں گی، اور جیتی بازی آپ ہار جائیں گے۔ وہ تسبیح کام نہ آ سکی، وہ روزے کام نہ آ سکے، وہ تلاوت کام نہ آ سکی، وہ لمبی چوڑی دعوتیں کام نہ آ سکی۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا میری امت کا بڑا مفلس وہ ہے جو ہزار دفاتر، ایک تعبیر ہے گویا، ہزار دفاتر نیکیوں کے لائے گا، لوگوں کے حقوق واجبہ اتنے ہوں گے، سب کو حق دیتے 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 تنہا کھڑا رہ جائے گا، بالآخر فیصلہ ہوگا اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرما دے۔ پانچویں بات، معاشرت اچھی کیجیے۔ یہ زمین ترس گئی مسلمان دیکھنے کو، نہیں ملتے۔ مکسچر ملتا ہے، مکسچر بہت مل رہا ہے حضرت، اس وقت مکسچر ہے۔ مسلمان جسے کہتے نہیں ملتا، مکسچر بہت ملتا ہے۔ کہیں سے کھنگال کے ابے یہ تو عیسائی نکل گیا یار، یہاں سے تو ادھر سے کاٹو، یہ تو ہندو ہے، ادھر سے تو اچھا ادھر سے دیکھو۔ بیٹیوں کا حال دیکھ لیں، بچیوں کی صورتحال دیکھ لیں۔ بیٹیوں نے تو ایسی تباہی مچائی ہے، ایسی بچیوں کا بیڑا غرق ہو جائے۔ کمبخت کس قدر انارکی پر اتری ہوئی ہیں علمان الحفیظ، یعنی باپ گہار لگاتا ہے، ماں اپنا دوپٹہ اوڑھنی پیروں میں رکھتی ہے، باپ اپنی ٹوپی پیروں میں رکھتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بیٹی گھر واپس چل۔ وہ کہتی ہے نا نا نا، مجھے تو میلا بابو چاہیے، اور پھر مجھے تو لطف لے لو، ہنس لو تھوڑا سا، مجھے تو میلا بابو چاہیے۔ بابو کے گئی اور ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 3، بہت کھینچتان کے 3-4 مہینے، پتہ چلا فلاں بابو نے مندر میں جا کر آریہ سماج کی تہذیب اور روایت کے مطابق اپنے بابو کو پایا، اور اب 4 مہینے کے بعد یا 3 کے یا 2 کے یا 1 کے یا 1 ہفتے کے بعد بابو دیکھو جہنم میں ہے۔ ارے بابو تو جنت میں گیا تھا اپنے لحاظ سے۔ ہاں، جو محمد کی دہلیز ٹھکرا دے اسے زمین پہ، آسمان پہ، کائنات میں کہیں امن مل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بیٹیوں کو مخاطب کر کے براہ راست کہوں گا، یہ جو فلمی دنیا کا نعرہ تم تک پہنچا ہے نا، حضرت عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ مارے کھینچ کے کمبخت منحوس کہیں کی، کون کہتا ہے عشق کا مذہب نہیں ہوتا؟ جس عشق کا مذہب نہ ہو وہ عشق ہی نہیں ہے، مذہب ہی عشق میں پایا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ پہلی آیت پیش کر رہے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
عشق سے معمور ہے، وہ پتہ بتا رہے ہیں اس آیت میں اس حق جل مجدہ کی چوکھٹ کا، اس رب واحد کی چوکھٹ کا جس کی ذات ایک ہے، وہ تنہا ہے۔ وہ سکھا رہے ہیں آداب عشق، لوگوں آؤ ہزار چوکھٹیں چھوڑ دو، اس ایک رب کے نام سے پڑھ لو محمد کی تعلیم کو، اس ایک رب کے نام سے پڑھ لو خدا کے آفاقی پیغام کو۔ محمد تم کو عشق کے باب کھول کے دکھا رہا ہے۔ یہ ہماری پنڈتنیاں اور ہمارے دو چار پنڈت جی لڑکے بھی ہیں، حضرت بس مجھے عشق ہو گیا، کندھے بھاری بھاری رہے، اے بے وقوف پاگل آوارہ قسم کے نوجوان، حضرت نیند نہ آتی، یہاں چھوڑ دو ان علماء کے پاس، مدرسوں میں پھٹے بجائیں گے نیند آنے لگے گی، نیند نہیں آتی۔ ارے ٹھلوے پڑھ کے گھر میں روٹیاں کھاؤ گے نیند آئے گی؟ باپ کے دم پہ وقت گزارو گے نیند آئے گی؟ بہنوں کی میراث کھا کے بیٹھو گے نیند آئے گی؟ نیند نہیں۔ جو دن رات تھکتے ہیں، جن کا ذہن تھکے، فکر میں ڈوب جائیں، اپنوں کے لیے سمیٹتے سمیٹتے خود کو داؤ پر لگا بیٹھے ہیں، وہ جب بستر پہ لیٹتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا جنت سی میٹھی نیند کب ان کی آغوش کا حصہ ہو گئی۔ یہ ہمارے نوجوان، حضرت کوئی ایسا تعویذ دے دو جس کام میں ہاتھ ڈالوں وہی فلوپ ہو جا۔ ابا سے تعلقات کیسے ہیں؟ ہاں بس ٹھیک ہے۔ ان کو وقت دیتے ہو؟ نہیں مصروفیت بہت ہے۔ کیوں، کیا کرے؟ سارے دن واٹس ایپ چلاوے، یہ مصروفیت ہے۔ فیس بک چلاوے، کئی آئیڈیاں۔ حضرت لوٹ آئیے، اچھی بات نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ قومیں اگر اس وقت بھی غفلت کا شکار ہوں جب ان کے لیے ایسے تانے بانے بنے جا رہے ہوں جو ان کی آخری سانسوں کے لیے ہوں، اور ان کی زندگی کا اخیر اس تانے بانے میں الجھ کے ہو جائے گا، تو پھر ان سے بڑا غافل کوئی نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائی، اگر آپ ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو نسلیں کوسیں گی، میرے آپ کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے اور بعد کی نسلیں ہمیں اور آپ کو بددعائیں دیں گی، اور اللہ کے گہار صدا لگا کے کہیں گی، ربا ان ظالموں کو برباد کرنا، انہیں اپنی جنت میں جگہ نہ دینا۔ ان ظالموں نے آزاد ہندوستان اپنے آباء و اجداد کے صدقے میں لے کر ہمیں غلامی کا طوق ڈال کے چلے گئے، خدا ان کو معاف نہ کرنا۔ اس لیے معاشرت زندہ کیجئے، اور مسلمان چاہتی ہے یہ زمین، اس لیے کہ اس زمین پہ جب مسلمان آیا ہے تب خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسے انقلابات آئے ہیں۔ اس زمین پر جب مسلمان بستہ دکھائی دیا ہے تو پھر لوگوں نے کچھ اس انداز کے آنکڑے لگائے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ محترم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ سفر سے لوٹ کے سہارنپور پہنچتے ہیں۔ شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر سے ان کو لینے کے لیے اسٹیشن پر پہنچے، اور کھڑکی پہ ٹکٹ کاؤنٹر پہ جا کے کہا، بھائی میں پیسے بھول آیا اپنے، ابھی تھوڑی دیر میں دے دوں گا، 2 ٹکٹ ادھار دے دے۔ توجہ ہے آپ کی؟ دعوت کے کام سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں یہاں، بیٹھے ہیں نا؟ آپ براہ راست آپ کو مخاطب کر کے عرض کر رہا ہوں، وہ شیخ الحدیث، وہ محدث عصر جس کی فضائل اعمال پڑھتے پڑھتے میں اور آپ 100 سال کی ایک صدی طے کر چکے ہیں۔ سوچیں اپنے آپ میں، جن کے کردار کو، جن کے لکھے نگارشات کو ہم نے پڑھا ہے، وہ کردار کی دنیا میں کتنے اعلیٰ تھے۔ ٹکٹ کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں 2 ٹکٹ ادھار دے دو بھائی، ابھی تھوڑی دیر میں دے دوں گا۔ تو جس سے ٹکٹ لے رہے تھے اس نے ایسے دیکھا، اور دیکھ کے 2 ٹکٹ لیے، ایسے پنچ کیا، شیخ کو دے دیا۔ برابر والی کھڑکی میں جو آدمی تھا اس نے کہا، سو رہا ہے کیا؟ نیند میں؟ ہوش نہیں ہے؟ یہ پرچون کی دکان نہیں ہے، یہ ٹکٹ کاؤنٹر ہے، سرکاری ملازم ہے تو، ٹکٹ ادھار دیتا ہے، تجھے امید ہے پیسے ملیں گے۔ اس نے کہا، اس ٹکٹ لینے والے چہرے کی نورانیت بتا رہی ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جن کے نام لیوا ہو ان کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کے کردار کو بنیاد بناؤ، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں خود کو اچھا کرو، بہتر سے بہتر بتاؤ، بہتر سے بہتر بناؤ، اور یوں سمجھو کہ اگر میرا آپ کا کردار بدلتا ہے تو یقین مانیے یہی ہندوستان جو بہت پرخار نظر آتا ہے یہ بہت گلزار ہوگا۔ یہی چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھیں، بہت بہت زیادہ مبارکبادی ان 7 بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، اور مدرسے کے ذمہ داران
منتظمین کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، شایان شان بدلہ عطا کرے، خوب نوازے، شاد و آباد رکھے۔ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ مجھے ایک حکم حضرت قاری صاحب نے اور دیا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ یہ کہہ دیجئے گا کہ میں اصل میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، یہ ایک ہنر ہے اس وقت میں، اور اس ہنر کی قدر بہت ہے، اور ہم اس ہنر سے محروم ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے ڈیمانڈ ذرا کم ہے۔ ہنر یہ ہے کہ چندہ لینا ایک فن ہے، اور یہ ہمیں نہیں آتا، تو سیدھے لفظوں میں آپ سے گزارش کر دیتے ہیں، مدرسہ آپ کا، آپ مدرسے کے، کام آپ کے سامنے ہے، مخلصانہ محنت ہے، ادارہ آپ ہی کو چلانا ہے، کوئی باہر سے چلانے نہیں آئے گا۔ دامے درمے قدم سخنے، جیسا موقع ہو ادارے کا اب سے لے کے اور اگلے سال تک حسب موقع جیسا بنتا رہے، تعاون کرتے رہیے گا۔ اللہ